السلام علیکم ناظرین، پروگرام پیغام حق کے ساتھ آپ کا میزبان انجینئر حافظ محمد ارسلان سعید آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، آج کا جو موضوع ہے وہ ہے سود اور اس کے نقصانات۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سود کو اپنے ساتھ جنگ کے زمرے میں بیان فرمایا ہے، یعنی کہ سود لینا اور دینا، سود لینے والا بھی اور سود دینے والا بھی دونوں جو ہے وہ اللہ سے جنگ کرنے کے زمرے میں آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کسی گناہ کے بارے میں اتنے سخت الفاظ استعمال نہیں کرے جتنا سود کے بارے میں بیان فرمایا کہ سود اللہ سے جنگ ہے، یعنی کہ جو سود کا لین دین کرتا ہے وہ اللہ سے کھلے عام جنگ کرتا ہے۔ اور ناظرین اکرام، جنگ وہ بھی اللہ تعالیٰ سے، یعنی کہ کتنی بڑی جو ہے وہ ایک اللہ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ آپ نے سود سے جو ہے وہ دور رہنا ہے۔ اور اگر ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل ہر طبقہ جو ہے وہ سود کے اندر جکڑتا ہوا چلا جا رہا ہے، پورا نظام جو ہے وہ آپ کا وہ سودی نظام کے تحت چل رہا ہے۔ یہ ایک ایسی نجاست ہے جس میں ملوث افراد اور ادارے اپنے اصل سرمایہ کو بالکل بے داغ محفوظ رکھ کر اور کسی بغیر منافع بٹانے کے لیے اپنے مقروض کے سر پر سوار رہتے ہیں۔ عربی زبان میں اس کے لیے لفظ ربا کا استعمال ہوا ہے، قرآن نے بھی اس کے لیے یہی لفظ استعمال کیا ہے۔ عربی زبان سے واقف ہر شخص اس سے مراد وہ معین کردہ قرض ہے جو قرض دینے والا اپنے مقروض سے محض اس بنا پر وصول کرتا ہے کہ اس نے خاص مدت کے لیے اس کو یہ جو ہے وہ دیا ہے۔ قرآن کریم میں اسے پورے شدت کے ساتھ ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ اگرچہ سود لینے ہی کو حرام ٹھہرایا ہے، لیکن اس کی حرمت کا ایک لازمی نتیجہ یہ بھی ہے کہ بغیر کسی عذر کے اس کے کھانے اور اس کے کھلانے والے، لکھنے والے اور اس کے گواہوں کو بھی تعاون علی الثم کے اصول پر یکساں مجرم قرار دیا جائے۔ سود کا تعلق صرف انہی چیزوں میں سے ہے جن کا استعمال ان کی اپنی حیثیت میں انہیں فنا کر دیتا ہے، اور اسی طرح مقروض کو انہیں دوبارہ پیدا کر کے ان کے مالک کو لوٹانے کی مشقت میں مبتلا کرتا ہے۔ اسلام میں سود کی بڑی ممانعت آئی ہے، اور قرآن کریم میں جیسا کہ میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے ساتھ جنگ قرار دیا ہے سود کے معاملے کو۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود کو اپنے قدموں تلے دفن کر دیا، اور سب سے پہلے سود کا خاتمہ آپ نے اپنے چچا حضرت عباس کا سود ختم کر کے کیا۔ اسی طریقے سے قرآن کے اندر جو ہے وہ جو آیت ہے الیوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ قلوب یومئذ واجفہ ابصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإذا هم بالساهرة۔ یہ جو وہ لہجہ ہے جو قرآن کریم میں آپ کو پورے قرآن میں کہیں نہیں ملتا، اتنا سخت لہجہ استعمال کیا گیا ہے۔ اور ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو دیکھا کہ کچھ لوگ خون کے دریا میں تھے اور ان کے پیٹوں پر پتھر تھے، ان کے پیٹ کے اندر پتھر موجود تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبریل نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو سود کا لین دین کرتے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، ان احادیث اور ان قرآنی آیات کی روشنی میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ سود ایک لعنت ہے، ایک ایسی نجاست ہے، ایک ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے ہم اپنی دنیا بھی جو ہے وہ خراب کرتے ہیں اور آخرت بھی گنوا دیتے ہیں۔ کیونکہ اگر ہم دنیاوی اعتبار سے دیکھیں تو کسی کے ساتھ جنگ کرنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے۔ میں اپنی دنیا کی بات کر رہا ہوں۔ جنگ کرنے کے لیے آپ کے پاس وسائل کی بھی ضرورت پڑتی ہے،
آپ کے پاس اتنے وسائل موجود ہوں کہ آپ سامنے والے سے جنگ کر سکیں. یہ تو دنیاوی معاملہ ہے. اور جب معاملہ اس رب کا ہو کہ وہ خود کہہ رہا ہے کہ مجھ سے جنگ ہے، تو کیا اللہ سے کوئی جنگ کر سکتا ہے؟ اور کیا مراحل ہوں گے اس چیز کے کہ اللہ نے کتنی بڑی وعید بتائی ہے کہ مجھ سے جنگ ہے. تو کوئی ذی شعور انسان، کوئی ذی شعور مسلمان اس سود کے لین دین سے اپنے آپ کو جو ہے وہ شامل نہیں کرے گا اور اپنے اللہ کو ناراض نہیں کر سکے گا. ایک روایت میں آتا ہے کہ قرب قیامت میں سود اتنا عام ہو جائے گا کہ کوئی بھی شخص اس سے بچ نہ پائے گا. اور آج کل کے موجودہ دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ سود کی کئی قسمیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے نظر آتی ہیں، چاہے وہ مائکرو فائنینسنگ کے طور پر ہوں، چاہے وہ تکافل کے طور پر ہوں، چاہے وہ چھوٹی موٹی کمپنیز آپ کو کئی بار دن میں جو ہے وہ کال کر کے ایک آپ کو لون اسکیم جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہی ہوتی ہیں. تو یہ وہ تمام جگہ ہے کہ اگر اس کے بارے میں فرمایا کہ اگر جس جگہ پر سود نہ پہنچا تو اس کا دھواں یعنی کہ دخان وہ ضرور پہنچے گا. تو اس سے وہی لوگ بچ پائیں گے جو اپنے اللہ پر توکل کرتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ معاشرے میں جو وہ طبقہ جو تھوڑا مالدار ہے وہی اس کی طرف راغب ہوتا ہے. جو بیچارہ غریب ہے وہ تو اپنی صبح اور شام اسی تگ و دو میں لگا رہتا ہے کہ وہ کسی طریقے سے اپنا گزر بسر کر سکے. 2 وقت کی روٹی کھانے کے لیے، کمانے کے لیے اپنا زندگی جو ہے وہ گزار رہا ہوتا ہے، اپنے روزمرہ کے کام کاج میں بزی ہوتا ہے. لیکن ہم نے دیکھا کہ یہ وہ طبقہ جو تھوڑا سا مالدار ہے یا تھوڑا سا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ حیثیت میں تھوڑا سا زیادہ ہے مال کی حیثیت کے مطابق، تو وہ جو ہے اپنے مال کو 2 گنا 4 گنا 10 گنا بڑھانے کے چکر میں لگا ہوا ہے. میرا مال کسی طریقے سے ڈبل ہو جائے. کبھی کسی جو ہے انشورنس کمپنی والے کے پاس جا رہے ہوتے ہیں ہم لوگ، کبھی جو ہے وہ کسی جگہ انویسٹمنٹ میں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. انویسٹمنٹ کریں لیکن یہ ضرور یاد رکھیں کہ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے بھی طریقہ کار موجود ہے. سود اگر میں سود کی ڈیفینیشن آپ کے سامنے رکھوں تو سود کیا ہے؟ سود یعنی کہ اسلام میں پیسے کے بدلے پیسہ ہے، چاہے وہ مرضی سے ہو یا وہ غیر مرضی سے ہو. یعنی کہ جس طرح زنا کا ایک وہ ہے انٹرپریٹ کیا جاتا ہے زنا کو کہ وہ چاہے وہ بالرضا ہو یا وہ چاہے وہ بالجبر ہو، زنا زنا ہے. اور اس کے کچھ وہ چیزیں ہیں، قوانین بنائے گئے ہیں کہ بھئی اگر بالرضا ہوگا تو اس کے لیے کیا سزا مقرر کی گئی ہے، اور اگر بالجبر ہوگا تو اس کے لیے کیا سزا مقرر کی گئی ہے. اسی طریقے سے سود کے لیے قرآن کریم میں اسے پوری شدت کے ساتھ ممنوع قرار دیا گیا ہے. سود کے مجوزی کے ایک بنیادی دلیل یہی ہے کہ وہ سود کو تجارت ہی کی مثل اور اس کی ایک شکل قرار دیتے ہیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد چاہتے ہو تو یہ بڑھتا اور چڑھتا سود کھانا چھوڑ دو اور اللہ سے ڈرتے رہو کہ تم فلاح پا جاؤ. اس سے مقصود یہ نہیں ہے کہ ممنوع صرف سود در سود ہے، بلکہ صورتحال کی تصویر اور اس کے نفرت انگیز ہونے کو ظاہر کرنے کے لیے یہ اسلوب اختیار کیا گیا ہے. یعنی کہ اس بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی پورے طریقہ کار سے آپ نفرت اختیار کریں. آپ کے پاس اتنے وسائل موجود ہوں کہ آپ اپنی روزمرہ کی زندگی نارملی ہنسی خوشی کے ساتھ بسر کر سکتے ہوں، تو آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ سود لیں اور اس کے اوپر اس جو مشکل ہے اس کو اپنے سر کے اوپر ڈال لیں. قرآن کریم میں کم و بیش 6 آیات مذکور ہیں جو سود پر جو ہے وہ مبنی ہے. الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذلک بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا وأحل اللہ البیع وحرم الربا
فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 275۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قبروں سے اس طرح حواس باختہ اٹھیں گے جیسے کسی کو جن نے لپیٹ کر دیوانہ بنا دیا۔ یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ سودا بیچنا بھی تو نفع کے لحاظ سے ویسا ہی ہے جیسا سود لینا، حالانکہ سودے کو خدا نے حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام۔ تو جس شخص کے پاس خدا کی نصیحت پہنچی اور وہ سود لینے سے باز آ گیا تو جو پہلے ہو چکا وہ اس کا، اور قیامت میں اس کا معاملہ خدا کے سپرد۔ اور جو پھر لینے لگا تو ایسے لوگ دوزخی ہیں اور کہ وہ ہمیشہ دوزخ میں جلتے رہیں گے۔ اسی طرح ایک اور جگہ سورہ بقرہ میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ مومنو خدا سے ڈرو اور اگر ایمان رکھتے ہو تو جتنا سود باقی رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 278۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو دگنا چوگنا سود نہ کھاؤ اور خدا سے ڈرو تاکہ نجات حاصل کر سکو۔ اسی طرح سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ اور اسی سبب سے بھی کہ باوجود منع کیے جانے کے سود لیتے تھے، اور اسی سبب سے کہ بھی کہ لوگوں کا مال ناحق کھاتے تھے، اور ان میں سے جو کافر ہیں ان کے لیے ہم نے دردناک درد دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو سامعین اکرام، ہمیں سود سے بچنا چاہیے، اور ان آیات کی روشنی میں یہ سبق ملتا ہے کہ سود جیسی جو بیماری ہے یہ انسان کو کھا جاتی ہے، یعنی کہ دنیاوی طور پر بھی اور آخری یعنی کہ آخرت کے اعتبار سے بھی۔ سود لینے والا کبھی جو ہے نا سکون سے نہیں رہتا، وہ ہر وقت ایک ذہنی کشمکش کا شکار رہتا ہے۔ اس کے ذہن میں صرف یہی چل رہا ہوتا ہے کہ آج میں ان 2 پیسوں کو 4 کس طرح بناؤں، ان 4 کو 8 کس طرح بناؤں، ان 8 کو 16 کیسے کروں، 16 کو 32 کیسے کروں، اینڈ سو آن۔ جبکہ جو سود نہیں لیتا اور سود سے بچتا ہے اس کی زندگی مکمل آرام سے گزرتی ہے، ایٹ لیسٹ اس کا ضمیر تو مطمئن ہوتا ہے۔ یہ پریشانی دنیاوی طور پر ہوتی ہے لیکن آخرت میں تو اس کی نجات ہو سکتی ہے۔ تو ناظرین، ہمیں اس بارے میں بہت غور و فکر کی ضرورت ہے، اور موجودہ دور میں اس طرف نشاندہی اپنے جو اہل و عیال ہیں ان کو بھی اس طرف اس کی نشاندہی کرنی ہے، اپنے دوستوں کو بھی اس سے بچانا ہے، اپنے اہل و عیال کے ساتھ ساتھ اپنے دیگر رشتہ داروں کو، اپنے دوست احباب کو، سب کو اس جیسی نجاست سے، اس سود جیسی بیماری سے اپنے آپ کو روکنا ہے اور ان لوگوں کو بھی بچانا ہے، کیونکہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، اخلاقی فرض بنتا ہے کہ ہم اس یہ جو ہمارا سود ہے اس سے اپنے آپ کو بھی بچائیں اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچائیں، کیونکہ یہ ایک ایسی لعنت ہے جس پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا کہ یہ میرے ساتھ جنگ ہے، سود لینے والا مجھ سے جنگ کرتا ہے۔ تو سامعین اکرام، آج میں نے آپ کے سامنے جن آیات کا ذکر کیا اس میں سود لینے والے اور سود دینے والے کے معاملات پر جو ہے وہ بہت اچھی ہم نے جو ہے وہ بات آپ کے سامنے رکھی۔ تو آئندہ بھی ہم اسی طرح کے جو ٹاپکس ہیں اس پر آپ کے ساتھ بات کریں گے۔ اپنے میزبان
حافظ ارسلان سعید کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ پروگرام کرتے وقت اگر کوئی غلطی یا سہو ہو گئی ہو تو میں اپنے رب کے حضور معافی کا طلبگار ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔